الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ایمان لے آئے ہوتے، مسلمان بن گئے ہوتے، جب وہ ڈھیروں مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جیسے آپ نے احادیث میں سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جب کفار ایسے مسلمانوں کو جنت جیسے مقام پر اس روز محشر کے دن جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس دن وہ ریگریٹ کریں گے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ جیسے انسانوں کی عمر 70-80 سال ہوتی ہے، قوموں کی عمر صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کس امت کا، کس قوم کا کتنا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ آج بھی دین پر چلنے والوں کو لوگ ایسے ہی فینیٹکس کہتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، اور جب اترتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن ان چینجڈ ورڈ آف گاڈ ہے، ان پولیوٹیڈ ہے، ان ڈائلیوٹیڈ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ 1400 سال پرانا، 1450 سال پرانا اللہ کا دعویٰ ہے یہ، اور آج بھی اپنا یہ دعویٰ جو ہے اللہ کا، یہ ایز اٹ از جو ہے پوری سچائی کے ساتھ مبین نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، بلکہ یہاں پر القرآن کی جگہ کہا گیا الذکر۔ اس سے اسکالرز یہ بات اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے بلکہ ذکر کہہ کے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کے معنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کہا گیا کہ اس ذکر کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے، اور یہ خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا لٹریچر دنیا کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُوهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزار دیتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو آپ نے کل سنا تھا، وہاں آیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں مجرموں کے لیے کیا آ گیا کہ ان کے دل کے اندر اس قرآن کو سن کے مزید ان کے حسد اور جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی۔
اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ ایمان نہیں لاتے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قدیم سے اس قوماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر کوئی آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو کتنا ہی بڑا معجزہ کیوں نہ دکھا دیا جائے، جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ایمان نہیں لاتا۔ معجزہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسی بات کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے جو بات اللہ کے رسول بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ اپنی خلاقی کی طرف، آیات آفاقی کی طرف جو ہے توجہ کرا رہے ہیں۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا۔ یہاں الفاظ آتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ بروج کا لفظ آیا۔ بروج سے کسی نے مراد لی ہے گیلیکسیز، کچھ اسکالرز نے بروج سے مراد لی ہے میٹیورائٹس، کسی نے بروج سے مراد لی آسمان کے بڑے بڑے جو دہانے ہیں، یعنی آسمان کے جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں۔ تو مختلف لوگوں نے قرآن کی آیات میں مختلف توجیحات کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ سائنس کی روشنی میں کی ہے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، بعض آیات جو آیات متشابہات کے اندر آتی ہیں، اس سائنس کی ترقی کے ساتھ جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے، جس کو یہاں پر شہاب مبین کہا گیا ہے؟ شہاب مبین کو آپ آج کی زبان میں سائنس کی روشنی میں میٹیورائٹ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شیطان اوپر 7ویں آسمان تک جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے اللہ کے ان معاملات میں سے سنگن لینا چاہتا ہے جو کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم آج کی زبان میں کہیں جو ہمیں شوٹنگ سٹار یا جو ہمیں میٹیورائٹس گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ شاید اسی چیز کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا 1908 میں ایک میٹیورائٹ بہت بڑا زمین سے صرف 5 مائلز اوپر جو تھا وہ پھٹا تھا، اور جہاں جہاں اس کے ٹکڑے گرے تھے زمین میں اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آ کر تباہی میں جائے، اللہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی ایک آیت متشابہات ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگا دیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے بہت پرفیکٹ ایکو سسٹم بنایا ہے، بہت فکسڈ پرپورشنز کے ساتھ اس کے اندر گیسز کو رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر چیز کا پروپورشن جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے۔ نائٹروجن اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی، آکسیجن اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی، اور آپ دیکھ لیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تناسب بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہونے پاتا۔ تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ذرا سا بھی 1% بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آکسیجن کی کوانٹٹی بڑھ جائے تو ہر چیز بھڑک اٹھے، ہر چیز میں آگ لگ جائے، ہر چیز میں کمبشن شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اتنا ڈیلیکیٹ بہت ہی ایکو سسٹم دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ آپ دیکھیں 60,000 کلو واٹ الیکٹریسٹی جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے، اس کے لیے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 18 ملین ٹن کول چاہیے ہوتا ہے، کوئلہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نیوکلیئر ری ایکٹر بن گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیا قدرتی ریسورس کھول دیا ہے انسانوں کے لیے، اس میں صرف 7 کلو گرام یورینیم استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نا، اللہ نے ہر چیز کو ایک مقرر مقدار میں نازل کیا ہے۔ کہاں 60,000 کلو واٹ الیکٹریسٹی کے لیے آپ کو 18 ملین ٹن کوئلہ چاہیے ہوتا تھا، اور اب آپ کو صرف 7 کلو گرام جو ہے یورینیم چاہیے ہوتا ہے، جس بجلی کو آپ پیدا کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اسی کلو واٹ کی۔
بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 100 سال پہلے جو فوسل فیول تھا، کوئلہ، یہی لکڑی جلانے کے کام آتا تھا۔ گیس تو نہیں تھی، یہ میتھین گیس تو نہیں تھی، سوئی گیس تو نہیں تھی، تو لوگ لکڑی کے یہی جلا کر چولہے اپنا کھانے پینے کا سامان کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ گاؤں وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی لکڑی کو پریزرو کیا، توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آپ دیکھیں جیسے جیسے انسانوں کی ضروریات بڑھیں، اللہ تعالیٰ کو جب نظر آیا یا اللہ نے جب دیکھا کہ ان میں کمی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کے خزانے جو تھے اس کو فیول کے خزانوں کو بڑھا دیا، اور جب فیول کے خزانے جو ہیں وہ کم ہونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یورینیم کو پیدا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف اپنے حساب سے مقدار میں مختلف چیزوں کو جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اب آج کل نیوکلیئر فیول جو ہے وہ بہت پروڈکٹیولی استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے۔ اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے یعنی مارشی لینڈ سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس کی جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے روح ربانی کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہوا تھا۔ یہ ہے انسان کا اصل جوہر، اور ہم انسان اپنی روحوں ہی کو بھول جاتے ہیں۔ سائنس بھی آپ دیکھیں سارے کا سارا فوکس جسم کے اوپر رکھتی ہے، میڈیکل سائنس سارے کا سارا جسم پر فوکس کرتی ہے، اعلیٰ ترین چیز روح کو بھول جاتی ہے، کم تر چیز جسم کو مان لیتی ہے، حالانکہ دونوں کا بیلنس اسلام سکھاتا ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ کیوں پوچھا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا۔ کیا پتہ اس نے غلطی سے یہ کام کر دیا ہو، تو اللہ نے اس کو موقع دیا شاید کہ یہ بندہ، یہ جو میرا مخلوق ہے، یہ واپس پلٹ آئے۔ اسکالرز کہتے ہیں رحمان اسی طرح سے اپنی مخلوق کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً نہیں پکڑ لیتا، اس کو موقع دیتا ہے کہ شاید غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا ہے، یا اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے شاید اپنا عمل درست کر لے۔ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہہ رہے ہیں میرے رب، ربی اے میرے رب۔ اللہ کو رب مانتا ہے، قیامت کو مانتا تھا، جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک طرح سے مسلم تھا، صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ رب کا نافرمان ٹھہرا۔ ہم بھی زبانوں سے کتنی قرآن کی اور اسلام کی باتوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ایک بات تو دور کی بات، ہم تو اللہ کی کتنی باتیں نہیں مانتے۔ شیطان نے صرف اللہ کی ایک بات نہ مانی جس کے اوپر اللہ نے اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، قال ربی بما اغویتنی، میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اللہ پر الزام لگا دینا، ہم کیا کریں؟ اللہ نے شریعت اتنی مشکل دی ہے کہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم اتنا ٹف دے دیا کہ پاسبل ہی نہیں ہے آج کی 21ویں صدی کے اندر۔ بالکل یہی انداز۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدھے راستے کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اسی سیدھے راستے کی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے مومن ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔
بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، ہر دروازے، یہ جہنم جس کی وعید پیرون ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ علماء اسکالرز کہتے ہیں کہ 7 ذرائع ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، جس کے لیے یہاں کہا گیا کہ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو 7 کبیرہ گناہ ہیں، جو انسان جو کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل کے طور پر شامل رکھے گا، اس کو اس جہنم کے دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو 7 کبیرہ گناہ ہیں ان میں شرک آتا ہے، قطع تعلق آتا ہے، قتل آتا ہے، زنا آتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا آتا ہے، جھوٹی شہادت آتا ہے، اور بغی کرنا آتا ہے، یعنی بغاوت کرنا آتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ 7 اعضاء جن سے انسان جو ہے غلط کاموں میں استعمال، جن کو کر کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ان 7 اعضاء کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور ان 7 اعضاء کے اندر، 7 آرگنز کے اندر آنکھ آتی ہے، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ اور ہاتھ پاؤں۔ یہ بھی کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ 7 اعضاء جن کی وجہ سے گناہ کر کے انسان جو ہے ان جہنم کے 7 دروازوں سے داخل ہوگا، جس اپنے آرگن کو اس نے زیادہ استعمال کیا گناہ کرنے کے لیے لائف سٹائل کے طور پر۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ قرآن نے وضاحت سے بتا دیا کہ کیا عمل ہم کریں تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور کیا عمل ہم کریں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی عبادی، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے، تاکہ آپ کی اور میرے ذہن میں یہ بات کلیئر رہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتوں پر بھی آپ اور میں نظر رکھیں۔ اس لیے آپ سے کہا گیا نبی عبادی۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ یہ قصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ ڈر کیوں لگتا تھا، آپ کو بتائی تھی وجہ۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا اردو میں مایوسی کفر ہے، بالکل یہی انداز عربی زبان کا یہاں اپنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مایوسی کفر ہے کا محاورہ اردو زبان میں عربی سے ہی آیا ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اللہ سے نا امید نہ ہو، ایون اگر آپ کے اسباب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تب بھی۔ کسی اسکالر نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے جیب میں بہت سا پیسہ ہو اور آپ اس پیسے سے جو چاہیں خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں یہ خرید لوں گا اور یہ خرید لوں گا اور یہ خرید لوں گا، تو اس میں آپ نے اللہ پر کیا توکل کیا؟ ہو سکتا ہے توکل تو آپ کا آپ کے مال پر ہو، آپ کے جیب میں پیسہ نہ ہو اور آپ کہیں کہ اللہ میری ضرورت پوری کرے گا، اللہ میرا رازق ہے، اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، یہ عین ایمان ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہی صرف نا امید ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔
روایات بتاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو فرشتے آئے تھے یہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے ہنٹ دے دی کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی پاور جو ہے وہ انسان کو عمل میں یا تو دوڑا دیتی ہے یا انسان کی جو ہے وہ قدم روک لیتی ہے۔ اسی ایموشنل اٹیچمنٹ کی پاور کا اظہار یہاں کیا گیا۔ آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ ہم خوشی اور غم کے موقع پر کس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا پسند کرتے ہیں، کس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ، اپنی ایسوسیشن کو شو کرتے ہیں۔ بس سیدھے چلو، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہے، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی جس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کی بھی رسوائی نہ ہو۔ وہ جو ان کی قوم کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آ رہے تھے، وہ کیوں آ رہے تھے؟ ان کے مہمانوں کے ساتھ قوم عمل لوط کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ان کے مہمانوں کی اس میں انسلٹ ہوتی، تو جو متقی انسان ہوتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کو بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے متقی انسان ہر وقت صرف یہ نہیں کہتا رہتا کہ میں بہت سینسٹیو ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں۔ متقی انسان سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اوروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے، اوروں کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا دین کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک قول آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے یا تو اپنی بیٹیوں کو آفر کیا، یا کیونکہ وہ اس قوم کے نبی تھے، رسول تھے، تو انہوں نے سب ان کی بیویوں کو اور سب اس قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کے طور پر ڈکلیئر کیا۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ جب عربی پڑھیں تو آپ کو حقیقت میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ آپ امیجن کریں ہمارے گھر الٹے ہو جائیں، گھر الٹے کر دیا، گھر کا جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا، جو نیچے کا حصہ تھا اس کو اوپر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اپنے غصے کا، غضب کا اظہار کیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش فرما دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، یعنی جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ یعنی آج کل بھی آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی بستیاں ہیں، کہاں پر یہ عذاب آیا تھا، آج بھی بیرن پڑی ہیں وہ بستیاں۔ کس وجہ سے؟ ہومو سیکشولیٹی کے مرض کی وجہ سے۔ آج بھی ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اگر اس حد تک بڑھ گیا، اللہ نہ کرے جس حد تک قوم لوط میں بڑھا ہوا تھا، تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں اگر اللہ کا عذاب کسی بستی پر آئے گا ہومو سیکشولیٹی کے لیے تو وہ ایسا ہی عذاب ہوگا کہ اللہ اس بستی کو الٹا کر دے گا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دے گا۔ ان کے بھی سارے سالٹس جو تھے وہ زمین کے اوپر آ گئے تھے اور ان کے گھر زمین کے اندر جا کے دب گئے تھے، فوسل بن گئے تھے بالکل۔ آج اللہ کی رحمت کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ آج بہت زیادہ دنیا کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا غلغلہ ہونے کے باوجود الحمدللہ بہت سے لوگ اس کے خلاف بولنے والے بھی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی سزا کو نہیں بھیج رہا۔ اب آگے قوم شعیب کا ذکر آئے گا۔ قوم شعیب ہی کی قوم کا ایک اور نام آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکا، اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا عربی زبان میں جنگل کے لیے بھی آتا ہے، اور ایکا عربی زبان میں بہت بڑے درخت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے پرانے جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بیٹے تھے۔ ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔
ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہجر قوم سمود کے مرکزی شہر کا نام تھا جس کے اوپر یہ سورت بھی آپ پوری دیکھ رہی ہیں، سورہ ہجر۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ کون سی کمائی؟ دنیا کی کمائی ان کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکی، ان کے گھر ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اگر آخرت کی کمائی ہوتی تو عذاب نہ آتا یا عذاب سے بچا لیے جاتے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سب کی موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ انداز سے درگزر کا کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہت اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کو اگنور کر دو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو جو غلطیاں کر رہے ہیں، یعنی کیا کرو؟ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو، عفو و درگزر کا معاملہ رکھو، ان کو کارنر نہ کرو، ان کو اس طرح سمجھاؤ کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ان کو شرمندگی بھی نہ ہو، یہ اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ ان کی غلطی کا جواب غلطی سے نہ دو۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ ہم جب اپنے خاندانوں کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو تبلیغ کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ ہماری ایک دفعہ کی بات نہیں مانتے تو دوسری دفعہ میں نہیں تو تیسری دفعہ میں ہمیں غصہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنی دفعہ بتایا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ ڈکلیئر کر دیا اپنے گھر میں کہ بھئی نہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی اور نہ میں کسی کو وش کروں گی، اور برائے مہربانی آپ لوگ بھی مجھے وش نہ کریں۔ پھر بھی اگر آپ کے بھائی بہن، آپ کے امی ابا آپ کو فون کر کے ضرور آپ کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ غصہ کرنا شروع کر دیں۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے برتھ ڈے وش نہ کیا کریں؟ کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں؟ یہ انداز مسلمان کا نہیں ہوتا۔ آپ کیا کریں؟ مثال کے طور پر آپ کے والد آپ کو فون کر کے برتھ ڈے وش کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے سن لیجئے کہ یہ دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے اپنے۔ اور اگر بہن بھائی ہیں، ظاہری بات ہے اپنے والد کی میں اور آپ تربیت نہیں کر سکتے، اپنی والدہ کی آپ اور میں تربیت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کی کر سکتے ہیں اور کافی حد تک اپنے بہن بھائیوں کی بھی کر سکتے ہیں اگر بہن بھائی سننے کو تیار ہوں۔ غصہ ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو نہ کیا کرو برتھ ڈے وش، مجھے گفٹ اس دن نہ بھیجا کرو، کسی اور دن بھیج دیا کرو۔ تو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کو؟ کہا گیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان کو خوبصورتی کے ساتھ اگنور کیجئے، اور ایسا مت معاملہ کیجئے کہ لڑائی ہوتے ہوتے معاملہ اس نوبت پر پہنچ جائے کہ آپ کا اور اس کا بندے کا آپس میں جھگڑا ہو اور دوبارہ آمنا سامنا نہ ہونے پائے۔ وہ کہتے ہیں نا اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن۔ انسان اور شخصیت کو نہ کھو دیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس بحث میں ہار جائیں، کوئی بات نہیں، جھک جائیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہم نے بات کی تھی، سورہ فاتحہ یہاں پر مراد ہے۔ اب دیکھیں قرآن اور سورہ فاتحہ کو 2 الگ الگ طرح سے بیان کیا گیا۔ ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا جو دہرایا جاتا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 7 آیات تو بار بار دہرائی جائیں گی، شاید اتنا قرآن نہیں دہرایا جاتا جتنی سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ کو اور مجھے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں اپنی نمازوں کو دیکھیں تو کم سے کم ایک دن میں صرف فرائض کے اندر ہی ہمیں 17 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ دنیا کا ریپیٹ ہونے والا ڈاکیومنٹ سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ مستقل دہرائی جانے والی سورت ہے، مستقل دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت سی ہم نے نام دیکھے تھے، اور سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت بھی آتی ہے، اس کی بہت اہمیت بھی ہے۔ اگر کہیں آپ کو بیماری جسم میں محسوس ہو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہو، بخار ہو، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اور اپنے جسم کے حصے پر پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں قرآن عظیم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کی نعمت پانے کے بعد دنیا کی تمنا کی، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ ایک ڈیپتھ لیس اوشن ہے، اس قرآن کے ساتھ بھی وقت لگاؤ۔
تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ۔ بتا دیا گیا کہ دین پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں پر نہیں ہوتا، ان کو جو مل جاتا ہے وہ اس پر راضی رہتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا، جو ہے اس پر راضی رہنا، جو مل گیا ہے اس پر قناعت کرنا، جو اللہ نے دے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ایک یہاں پر اسکالرز کے مطابق اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جن لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کم لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کس کی طرف آپ فوکس کریں؟ ان کی طرف فوکس نہ کریں جو آ کر نہیں بیٹھا، ان کی طرف فوکس کریں جو آ کر بیٹھ چکے ہیں، جو علم کے طالب ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ بھی محنت کے ساتھ ان کو بتاتے جائیے۔ اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی تھی، یعنی کس طرف؟ جو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھاڑتے تھے، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر قرآن تورات کو کہا گیا ہے۔ قرآن یہاں پر اپنے ٹرمینالوجیکل میننگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے لفظی میننگ کے اندر، لٹرل میننگز میں آیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں لغت یا ڈکشنری کے میننگز میں۔ قرآن تورات کو کہا گیا ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی۔ تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، یعنی کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے تھے، اور انہوں نے کتاب کا مذاق بنا لیا تھا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی اشارہ کر کے بتا دیا گیا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا، تم بھی اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، ورنہ اللہ کا یہ فریز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہر تبلیغ کرنے والے کو طنز اور طعنے کی صورتحال پیش آتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی آئی۔ اللہ نے کہا تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی تم ان کے طنز کی فکر نہ کرو، تم اپنا تبلیغ کا کام کرتے رہو، ورنہ تم اپنے مقصد سے ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، یعنی تمہارا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، برا لگتا تھا، ان کے جذبات تھے، ان کو غصہ آتا تھا، ان کو رنج ہوتا تھا، ان کو غم پہنچتا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اپنا انسان مذاق اڑوانا پسند نہیں کرتا، چاہے اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے میں اور آپ عام انسان ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنا مذاق اڑانا پسند نہیں کرتا۔ تو رسول بھی انسان ہوا کرتے تھے، مگر بتا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے راستے پر آ گئے ہو تو تمہیں اپنی عزت کی قربانی دینی ہوگی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر آنے کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے مال کی قربانی سے پہلے اپنی عزت کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور عزت کی قربانی دینا ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے قرآن کا کورس جوائن کر لیا، اب اس کے بعد آپ کے اوپر لوگ کس طرح سے فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ اب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کی تو آپ سے کہیں گے لو دین پڑھنے والی ہیں اور یہ کرتی ہیں، اس سے کیا ہوا؟ آپ کی عزت میں کمی تو ہو گئی، بظاہر آپ کا مذاق تو انہوں نے اڑا دیا کہ تم دین پڑھ کر یہ کرتی ہو، تم تو دین پڑھنے والی ہو۔ تو سب سے پہلے اس راہ پر، اللہ کی راہ پر، صراط مستقیم پر آ کر جس چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے وہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ ہدایت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی عزت انسان کی انا پر پڑتی ہے۔ تو بتا دیا اس کا علاج یہ ہے۔ کیا ہے اس کا علاج؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اور جو جس دن مر گیا اس کی قیامت اس دن شروع ہو گئی۔ تو اپنی موت تک انسان اللہ کی بندگی میں اٹیچ رہے۔ انبیاء مختلف بندگی کے رنگ ہمیں دکھا کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی میں بندگی تھی،
نوح علیہ السلام کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بندگی تھی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی صبر کی بندگی تھی. ایسی ان کو قوم ملی جو سوال کر کر کے ان کو پریشان کر کے رکھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رات کی بندگی الگ تھی، دن کی بندگی الگ تھی. رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں اس انرجی کو بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کی بندگی میں حلم تھا، میچورٹی تھی. حضرت عمر کی بندگی کے اندر کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا. آپ امام بخاری کے اوپر آ جائیے، امام بخاری کی بندگی علم سے دوستی کی بندگی تھی. امام بخاری نے بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. آپ اپنی ایک ایک ہسٹری پرسنالٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بندگی کا ایک سے ایک رنگ نظر آئے گا. تو آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر بندگی کے اس رنگ کو ڈیویلپ کر سکیں.